الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وامتہ وعلماء ملته وملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر بھی کہ حضور آپ کے در سے ملتی نہ اگر بھی کہ حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے بے دام ہی بک جائیں دربار نبی پر بے دام ہی بک جائیں دربار نبی پر
اس طرح کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے حضور اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے۔ ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد اس تو پہلے میں اپنے موضوع دا آغاز کراں۔ نہایت ہی افسوسناک واقعہ نیوزی لینڈ دے وچ رونما ہویا کہ مسلمان مسجد دے وچ نماز پڑھدے پے نے اور دوران نماز انہاں تے حملہ کر کے 40 کے قریب لوگاں نو شہید کر دیتا گیا۔ مسلماناں دے واسطے بہت بڑا آج مسلماناں دا نقصان ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام دے صدقے نال، آقا علیہ السلام دی رحمت دا صدقہ انہاں نو اپنے جوار رحمت جگہ عطا فرمائے اور انہاں دے عزیز و اقارب نو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید آیا مقدسہ جو تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا، خلق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتاں دے حقوق بھی ویسے ہی نے جس طرح مرداں دے حقوق نے۔ پچھلے کچھ دنوں دے وچ 8 مارچ نو چونکہ عورتاں دا دن انٹرنیشنل سطح تے پوری دنیا وچ منایا گیا، لوگاں نے ہر کسے نے اپنی اپنی سوچ اور فکر دا اظہار کیتا، اور انہاں لوگاں وچ کچھ ایسے بدروح لوگ بھی سن کہ جنہاں نے جو انہاں دے باطن جو چھپی ہوئی خباثت سے اس نے ظاہر کیتا۔ آقا علیہ السلام دے دین دا، اسلام دا اور مسلمانہ دا مذاق اڑایا۔ مسلمان ہون دے ناتے، آقا علیہ السلام دا غلام ہون دے ناتے اور آقا علیہ السلام دے نظر رحمت دے صدقے نال ہر انسان دا، مسلمان دا حق بندا ہے کہ اپنے طریقے نال آقا علیہ السلام دے دین تے لگائے گئے الزامات دا جواب دیتا جائے۔ تو بہت سارے چونکہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس دا ایک ادب، ایک احترام ہوتا ہے، اس نو ملحوظ خاطر رکھدے آیا اپنی گفتگو نو جاری رکھاں گا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ اسلام ہی ہے جس نے عورت نو عزت عطا کیتی ہے، اسلام ہی ہے جس نے
انسان نو عزت عطا کیتی ہے۔ اسلام ہی ہے جس نے ماں نو ماں دا مرتبہ عطا فرمایا، بہن نو بہن دا وقار عطا فرمایا، بیٹی نو بیٹی دا مقام عطا فرمایا، اور بیوی نو بیوی دا مقام عطا فرمایا۔ رشتیاں دا تقدس، رشتیاں دا احترام، رشتیاں دی عزت، رشتیاں دی پہچان، اے ساری سکھائی ہے تو آقا علیہ السلام نے سکھائی ہے، اس دین نے عطا کیتی ہے۔ پوری دنیا تے جتنے دین پائے جاندے نے آقا علیہ السلام دے اس دنیا میں تشریف لان تو پہلے اور بعد دے وچ ساریاں دی تاریخ پڑھ کے ویکھ لو کہ انہاں نے عورت دے نال کیا سلوک کیتا ہے، عورت دے نال کس طرح ظلم کیتا گیا، کس طرح زیادتیاں کیتیاں گئیاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام دی آمد تو پہلے عیسائی سن، یہودی سن، مشرک سن، کافر سن، بت پرست سن، فارسی، رومی، مصری، ایرانی، اے قوماں مشہور و معروف سن۔ انہاں ساریاں قوماں دی تاریخ پڑھ کے ویکھ لو کہ عیسائیت عورت نو کی مقام دیندی ہے، عیسائیاں نے عورت دے نال کیا سلوک کیتا ہے۔ عیسائی عورت نو گھٹیا ترین تصور کرتا ہے، گھٹیا ترین مخلوق دنیا دی عیسائی کہندا ہے کہ عورت ہے، عیسائیت دا قانون ہے کہندا ہے، اور عیسائیت دا قانون ہے کہندا ہے کہ عورت گناہاں دا سر چشمہ ہے، عورت بدی دی جڑ ہے، عورت نافرمانی معصیت دی وجہ ہے۔ وہ کہندے نے کہ جتنیاں بھی بدعمالیاں نے، جتنے بھی گناہ نے، انہاں ساریاں دی وجہ عورت ہے۔ اس واسطے عورت نو انہاں نے گھٹیا ترین مخلوق دے وچ شامل کیتا۔ اگر یہودیاں دے نظر ڈالی جائے تو یہودیت نے عورت نو کی دیتا ہے۔ کعب بن اشرف یہودی، آقا علیہ السلام دی آمد تو پہلے ان کا ذکر ملتا ہے، اس کا نام کئی دفعہ لوگوں نے سنیا ہوئے گا، اور اس کی تاریخ پڑھ کے ویکھ لو کہ اس کا کردار کی سی۔ امیر لوگ سی، لوگاں نو غلہ دینا ہے اور انہاں دے کولوں عورتاں نو رکھ لینا اپنے کول، غلے دے عوض عورتاں نو رکھ لینا، لوگاں دی عورتاں نے اپنے کول راہن رکھنا اور انہاں نو غلہ دینا۔ اور یہودیاں وچ یہ رواج عام سی ایک دوسرے دی عورت دے نال وٹا سٹا کر لینا، جس طرح اسی جانوراں دے نال سلوک کرنے ہاں کہ ایک بندے کو ایک جانور ہے، دوسرے کو دوسرا ہے، پسند آ گیا ہے، میں اپنا جانور اس نو دے دیتا، اس نے مینوں دے دیتا، اسی جانوراں نو تبدیل کرنے ہاں۔ اور اس وقت دے لوگ اپنی بیویاں نو تبدیل کر دے سن، اپنی بیوی کسے نو دے دینی اور کسے دی بیوی خود لے لینی، جتنی دیر دل کرنا اس نو رکھنا پھر واپس کر دینا۔ تو اے یہودیت نے، کعب بن اشرف نے اے عورت دے نال سلوک کیتا ہے۔ اگر مشرک دے نظر ڈالیے، بت پرست، منافق، انہاں دا ساریاں تو بڑا سردار عبداللہ بن ابئی، مشہور و معروف نام ہے، ہر کوئی اس نو جاندا ہے، اس نام نو سنیا ہوا ہے۔ اس دا کم ہی کیسے اس نے نوکرانیاں رکھیاں ہوئیاں سن، غلاماں، لونڈیاں، کیونکہ لوگ عورتاں نو فروخت کردے سن، عورتاں دی بولی لگ دی سی، اور اس نے اپنی لونڈیاں نو آکھنا کہ جاؤ اور بدعمالی کر کے پیسے کما کے لا کے مینوں بھی دیو اور آپ بھی کھاؤ۔ اس دی عادت سے اور اس دا ایک کاروبار سی۔ فارسی جڑا موجودہ ایران ہے، فارسیاں دا اے طریقہ کار عورت دے نال
کہ ماں بہن بیٹی دی تمیز ختم ہے، باپ بیٹی دے نال بھی زوجی تعلقات قائم کر لیندا ہے، بھائی بہن دے نال کر لیندا ہے، بیٹا ماں دے نال کر لیندا ہے۔ رومیاں نو ویکھو، انہوں نے بھی اس طرح عورت دے نال سلوک کیتا ہے، اور عورتاں دے نال کیا سلوک کرنا، میلہ لگانا اور اس میلے تے عورتاں نو برہنہ کر کے دوڑانا، عورتاں دیاں منڈیاں لگنیاں جس طرح اسی جانوراں دیاں منڈیاں لگانے ہاں، اور عورتاں نو فروخت کرنا، قیمت وصول کرن دے واسطے انہاں نو لوگ برہنہ تک کر دیندے سن۔ اے عورت نو لوگاں نے اس وقت عزت دیتی، اور اے عورت دا حال سی، لاچار و مجبور عورت، کسے نے اس دے نال اچھا سلوک نہیں کیتا۔ اور عرب دی اگر تاریخ پڑھ کے ویکھیے لوگ انہاں دے نال کی سلوک کردے سن۔ بیٹی پیدا ہو جانی ہے، پتہ چل گیا کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، جدو کسے نو بیٹی دی خوشخبری دتی جاندی، ظَلَّ وَجْهُهُ، اندے چہرے دی رنگت تبدیل ہو جاندے، مُسْوَدًّا، چہرہ سیاہ ہو جانا، اور یتوارا من القوم، اپنی قوم دے کولو چھپدا پھردا سی کہ کوئی مینوں ویکھ نہ لوے، اور کوئی مینوں اے نہ آکھے کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اونی دیر تک وہ لوگاں دے سامنے نہیں جاندا سی جنی دیر تک وہ بیٹی نو زندہ درگور نہیں کر دیندا سی۔ یہ عورت دے نال سلوک کیتا جا رہا سی، اور پھر اسلام آیا۔ اسلام نے عورت نو جو مقام عطا کیتا ہے اس کی ایک طویل فہرست ہے، اور جس نے انشاءاللہ اپنے وقت دے وچ کوشش کراں گا کہ میں بیان کراں جتنا ہو سکیا، کیونکہ اسلام نے جو عورت نو عزت اور مقام عطا فرمایا ہے، احادیث مبارکہ انسان پڑھدا پڑھدا تھک جائے گا، احادیث مبارکہ نہیں مکن گیاں۔ قرآن مجید فرقان حمید دی اتنی آیات نے عورت دی شان وچ، عورت دے مقام وچ، عورت دے احترام وچ کہ کوئی بندہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ پڑھن دے نال اس کا تعلق ہے، اور سنن دے نال اور سمجھن دے نال اس کا تعلق ہے، لیکن وہ عورت کہ جس نو زمانے نے ذلیل کر دیتا، اس عورت نو اللہ دے محبوب نے عزت عطا کیتی، اس عورت نو شان عطا کیتا، اس عورت نو وقار عطا کیتا۔ لیکن پھر وہی عورت جب پھر شیطان دے ہتھے چڑھ گئی اور شیطانی وسوسے عام ہو گئے، اس نے پھر اپنی عزت دا خیال نہیں کیتا، اس نے اپنے وقار دا پتہ نہیں، اور پھر وہ خود بازاراں دے وچ آ کے، گلیاں دے وچ آ کے نعرے لگاندے نے، پمفلٹ اٹھائے جاندے نے کہ اسی آواراں، اسی بد چلن ہے، سانو فلاں کام کرنا آندا ہے، سانو فلاں کام کرنا آندا ہے۔ تو خالق کائنات نے عورت نو اس واسطے تو نہیں بنایا سی کہ عورت خود اپنا تماشا بناوے، عورت خود اپنا تماشا کرے، ایسے الفاظ ممبر رسول دی زینت نہیں بنانا چاہتا جو انہوں نے استعمال کیتے نے، لیکن اسی یہ جاننا ہے، ایک پیغام دینا ہے کہ سب تو زیادہ اگر کسے مذہب نے، کسے دین نے پوری دنیا میں، پوری کائنات اگر کسی عورت نو مقام عطا کیتا ہے تو او دین اسلام ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ دا محبوب ہے۔ اب اسی اگر غور کریے کہ عورت دی ابتدا کتھوں ہوئی ہے، خالق کائنات نے چونکہ اس موضوع دے پڑھن دے واسطے، پھر تیاری کرن دے واسطے کافی آیات نو پڑھیا، عربی دے وچ عورت دے واسطے رجل دا لفظ استعمال ہوتا ہے،
مرد دے واسطے اور عورت دے واسطے نساءن یا نسوتن یا امراتن دا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خلق کائنات نے جدوں حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا ہے تو خلق کائنات نے رجل دا لفظ استعمال نہیں فرمایا، نہ امراتن دا لفظ استعمال فرمایا ہے، بلکہ انسان دا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اج دی عورت یہ کہندی ہے کہ مینوں حق چاہیدا ہے۔ کیڑا حق تینوں چاہیدا ہے؟ کہندی ہے کہ او ہر عورت نہیں کہندی، او جنہ تے شیطانی اثرات ہو گئے، غیر دا اثر پڑ گیا، وہ یہ کہندیاں نے کہ سانو رشتے نہیں چاہیے، سانو حق چاہیے نے۔ ساڈے شادی دا نہ سوچ، ساڈی آزادی دا سوچ۔ وہ کیڑا رشتہ تینوں چاہیے ہے؟ وہ کون سی آزادی ہے جیڑی تو حاصل کرنا چاہنی ہے؟ عورت نو اپنے مقام دا پتہ ہی نہیں، اس نو خبر ہی نہیں کہ اس نو خلق کائنات نے کیا عزت عطا فرمائی ہے۔ خلق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام نو جس وقت بنایا ہے تو کیا فرمایا کہ اساں نے انسان بنایا، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔ خلق کائنات نے انسان دا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اے لفظ ہی عورت نو اس دا مقام دی پہچان کراندا ہے۔ عورت کہندی ہے کہ میں برابر ہونا ہے، میں مرد دے برابر ہونا ہے، تو خلق کائنات نے تینوں کی شان عطا کیتی ہے؟ خلق کائنات نے مرد تو عورت نو گھٹایا نہیں ہے، عورت دی شان نو، اس دے مقام نو، اس دی عزت نو کم نہیں رکھیا۔ عورت یہ سوچتی ہے کہ شاید اسلام نے مینوں قید کر دیتا ہے، اسلام نے قید نہیں کیتا، اسلام نے تینوں زندگی گزارن دا ایک دستور عطا کیتا ہے۔ عورت یہ گمان کرتی ہے کہ شاید میں مرد دے تابع ہو گئی ہاں، مرد میرے تے حاکم ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں غلام ہوں، میرا آقا ہے۔ خلق کائنات نے فرمایا کہ میں تینوں غلام آقا نہیں بنایا، تہاڈا ایک میں پاک پاکیزہ رشتہ بنایا ہے، اور اس رشتے دا مقام کی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ فرمایا کہ تو اوندا لباس ہے، وہ تیرا لباس ہے۔ خلق کائنات نے فرمایا کہ اساں تین لاچار اور مجبور نہیں کیتا، تیری عزت نو کم نہیں کیتا، تیرے حقوق تیرے کو چھینے نہیں نے، تیرے حقوق تینوں عطا کیتے نے۔ خلق کائنات نے جب تخلیق دا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ اساں انسان نو پیدا فرمایا۔ اب انسان کس نو آکھیا جاندا ہے؟ انسان وچ مرد بھی شامل ہے، انسان وچ عورت بھی شامل ہے۔ انسان وچ مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے۔ خلق کائنات نے فرمایا کہ اساں انسان بنایا۔ اب یہ تو خلق کائنات نے انسان بنایا ہے، اس کا مطلب ہے خلق کائنات نے مرد بھی بنایا، عورت بھی بنائی۔ اور مشکل لگے گی میری گل کہ ایک بنیا تو ایکو آدم ہی ہے، تو پھر انسان کیویں بن گیا؟ اور اگر انسان نہیں بنایا، اکیلے آدم علیہ السلام بنائے نے، پھر خلق کائنات فرمانا کہ میں بندہ بنایا، لیکن فرمایا کہ میں انسان بنایا۔ انسان وچ مرد بھی ہے، انسان دے وچ عورت بھی شامل ہے۔ پتہ چلیا کہ خلق کائنات نے مرد بھی بنایا، عورت بھی بنائی، لیکن مرد نظر آیا ہے، عورت نظر نہیں آئی۔ خلق کائنات نے فرمایا کہ عورت دا مقام یہ ہے اس نو چھپا کے رکھیا جاوے، اس سے کسی دی نظر نہ پڑے، اے با پردہ ہوئے، اس دا احترام ہوئے۔ اور خلق کائنات نے جنی دیر چاہیا اس نو چھپا کے رکھیا، اور جدوں اس دے اظہار دا وقت آیا حضرت آدم علیہ السلام دے ایک وکھی دے وچوں عورت نو نکال دیتا۔ تو عورت موجود سی تو نکلی ہے نا، اے انسان دی تخلیق ہے۔ خلق کائنات نے انسان دی تخلیق دا ذکر فرمایا ہے، اور عورت دی ہی بہت بڑی شان ہے کہ خلق کائنات نے اس نو ابتدا تو ہی چھپا کے رکھیا ہے۔ عورت دا معنی ہی چھپی ہوئی چیز ہے، احترام والی چیز ہے، جس نو چھپاون دے لائق ہوئے، عیاں کرن دے لائق نہیں ہے، بازاری بنن دے لائق نہیں ہے۔
اس نو کاروبار دے طور تے استعمال کرن دی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خلق کائنات نے اس نو عزت، شان اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اور عورت دا اسلام تے کتنا احسان ہے، اس دی ایک طویل داستان ہے۔ خلق کائنات نے سب تو پہلے جو عورت نو حق عطا کیتا ہے اور اسلام نے عطا کیتا ہے، وہ حق ہے اندے زندہ رہن دا حق۔ اسلام تو پہلے لوگ عورت نو زندہ ہی نہیں رہن دیندے سن، بیٹی پیدا ہونی قتل کر دینا۔ خلق کائنات دے محبوب تشریف لائے تو فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اگر تو اپنی بیٹی نو قتل کرے گا تیرے کو پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، بیٹی کل قیامت دا دن ہوئے گا، حشر دا میدان ہوئے گا، خلق کائنات دی عدالت ہوئے گی اور خلق کائنات بیٹی نے مخاطب فرمائے گا اے بیٹا بتا تیرا کی گناہ سی تینوں قتل کیتا گیا ہے؟ فرمایا بیٹیاں نو قتل نہ کرے آجے، لا تقتلوا اولادکم من املاق، فرمایا اپنیاں اولاداں نو قتل نہ کرو۔ اگر اے زندہ رہن دا سب تو بڑا احسان ہے، آج دی بہکی ہوئی عورت یہ کہندی ہے کہ میرا جسم ہے تو میری مرضی ہے، میرا جو دل کرے میں اس نو کراں، لیکن یہ جسم تینوں کنے عطا کیتا ہے؟ آج انسان جوان ہو گیا ہے، طاقتور ہے، وہ کہندا ہے کہ میرا یہ اختیار ہے، میرا جسم ہے، لیکن جدو تیرا جسم نہیں سی تو پھر تو کتھوں آ گیا ہے؟ تینوں پیدا کنے کیتا ہے؟ تینوں پالیا کنے؟ تینوں یہ زندگی کس نے عطا کیتی ہے؟ یہ اس مالک نے عطا کیتی ہے۔ اگر وہی وقت ہوندا تو کسی دے گھر پیدا ہوندی اور اس وقت تینوں قتل کر دیتا جاندا تو پھر تیرا یہ نعرہ کتھے جانا سی کہ میری مرضی ہے میں جو مرضی کراں؟ نہ یہ تیرا جسم ہے نہ یہ تیری مرضی ہے، یہ تیرے مالک دی عطا ہے، اور اس مالک دے احکامات تے عمل کر کے اپنی زندگی نو گزار۔ خلق کائنات دے محبوب آقا علیہ السلام نے سب تو پہلی جو عورت نو عزت عطا فرمائی ہے ان دے زندہ رہن دی عزت ہے، اور پھر خلق کائنات نے دوسرا اس نو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ ہے اس دی مذہبی تربیت، روحانی تربیت۔ عام طور تے اسی یہ خیال کرنے ہاں اور عورتاں نو اس گل تے بہکایا جا رہا ہے کہ دوانوں مرد دے برابر وچ نہیں رکھیا گیا، عورت مرد دے آدھے چ ہے۔ دو ایسے مقام نے جنہ جگہ تے دو عورتاں نو ایک مرد دے برابر تصور کیتا گیا ہے، اور اس تو علاوہ ہر جگہ تے ایسی سواں دی تعداد نال آیات نے کہ جنہ وچ خلق کائنات نے مرد اور عورت نو برابر رکھیا ہے۔ وہ ایسیاں دو آیات انہیں مالی معاملات دیاں، تجارت دیاں، کاروبار دیاں۔ خلق کائنات نے فرمایا کہ جدو تسی اپنے وطن تے نہ ہو کسی سائڈ تے وہ کسی نہ لین دین کرو، کاروبار کرو، تو کاروبار کرنا طریقہ یہ ہے کہ تسی اس نو لکھ لو، کسی نال کوئی لین دین کرو لکھ لو۔ تسی آپ نہیں لکھ سکتے کسی کو لکھا لو، اگر کوئی لکھاون والا نہیں ہے تو تسی گواہ بنا لو، دو مرد گواہ بناو۔ اگر دو بندے دونوں گواہ نہیں لبدے تو فرمایا کہ ایک مرد لے لو، دو عورتاں لے لو، تاکہ اگر ایک عورت نو بھولے گا دوسری اس نو یاد کرا دے گی۔ اس گل نو لے کے عورت نو بہکا دیتا گیا ہے کہ تو مرد دے آدھے چ ہو گئی ہیں، حالانکہ اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید دی ایسی آیات نے، بہت ساری آیات نے کہ جنہ وچ خلق کائنات نے مرد اور عورت نو برابر رکھیا ہے، اور ایسی آیات بھی نے کہ جنہ وچ خلق کائنات نے عورت نو مرد تو بڑھا دیتا ہے۔ ایسی آیات نے کہ جنہ وچ مرد اور عورت برابر نے، اور ایسی آیات بھی نے جنہ وچ خلق کائنات نے عورت نو مرد تو بڑھا دیتا ہے۔ پہلے وہ آیات جنہ وچ خلق کائنات نے برابر رکھیا، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فرمایا کہ جس بندے نے نیک کام کیتا، نیک عمل کیتے، چاہے وہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے، خلق کائنات اس نو جنت داخل فرمائے گا۔
اس مقام تے کوئی فرق نہیں رکھیا کہ عورت کا درجہ کٹ جائے گا مرد کا ثواب چوکھا ہوئے گا. فرمایا مرد ہوئے عورت ہوئے خلق کائنات برابر جنت عطا کرے گا. اور دوسرے مقام تے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ. مرد ہوئے عورت ہوئے شرط ہے مومن ہوئے نیک اعمال کرے اللہ پاکیزہ زندگی عطا کر دے گا. خلق کائنات نے برابر رکھیا ہے. خلق کائنات نے انسان دی تخلیق دا ذکر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اساں نے انسان نو بڑا خوبصورت بنایا ہے. اس مقام تے انسان وچ مرد بھی شامل ہے عورت بھی شامل ہے, برابر خلق کائنات نے رکھیا ہے. اور دوسرے مقام تے خلق کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اساں آدم علیہ السلام دی اولاد نو مکرم بنا دیتا ہے, عزت والا بنا دیتا ہے, تعظیم والا بنا دیتا ہے. اب آدم علیہ السلام دی اولاد وچ مرد بھی شامل ہے عورت بھی شامل ہے. سانو یہ غیرہ نے پڑھا دیتا ہے کہ عورتاں نو کم درجے نے, انہاں دی گھٹ شان ہے. اس واسطے تسی آکھو کہ سانو مرداں دے برابر رکھیا جاوے. خلق کائنات نے تو پہلے ہی برابر رکھیا ہے بلکہ مرداں تو بڑھا دیتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید سنو, خلق کائنات نے ارشاد فرمایا یہ آیا مقدسہ سیم اکو جیسی 3 مقامات ذکر ہوئی ہے کہ حکم ایک ہی ہے, الفاظ بھی ملدے جلدے نے, اور 3 جگہ تے یہ آیت یہ حکم نازل ہویا ہے. یعنی کہ 3 مقام ایسے نے کہ جنہ دے خلق کائنات نے عورت نو مرد دے نالوں بڑھا دیتا ہے. عام طور تے خلق کائنات نے جدو بھی حسن سلوک دا حکم دیتا تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا, اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو. والدین وچ مرد بھی شامل ہے عورت بھی شامل ہے. والدین نہ تو کلی ماں ہوندی ہے نہ کلا باپ ہوندا ہے, انسان دے والدین دونوں ہوندے نے. خلق کائنات نے برابر رکھیا. اور خلق کائنات نے پھر جس وقت ویکھیا, چونکہ خلق کائنات نو پتہ سی کہ عورت نو لوگاں نے گمراہ کرنا ہے اور اس نو آکھنا ہے کہ تو آکھ کہ میں بچے پیدا کرنے والی مشین نہیں ہاں. انہوں نے آکھیا ہے, خلق کائنات نے فرمایا کہ تیرا یہ گمان ہے تیرا یہ خیال ہے لیکن تینوں نہیں پتا کہ اے عمل تو اگر کریں گی تینوں خلق کائنات مقام کتنا عطا کرے گا, اس کی عظمت کتنی عطا کرے گا. خلق کائنات دے محبوب نے بہت ساری احادیث مبارکہ نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورت دے نال نکاح کیتا کرو کہ جیڑی زیادہ پیار کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوئے. اس واسطے کہ کل قیامت دے دن نو میں اپنی امت تے فخر کراں گا انہاں دی زیادتی تے کہ میری امت بہت زیادہ ہے, اس گل تے مینوں فخر ہوئے گا. آقا علیہ السلام نے فرمانا تو بہت زیادہ نہیں ہے جو میں قرآن پاک ہی پیش کردہ پہ. خلق کائنات نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اللہ تعالیٰ نے حکم عطا کیتا ہے انسان نو اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, اور خصوصی طور تے حسن سلوک کر اپنی ماں دے نال. ہر بندہ ماں دی عزت کرتا ہے. اگر معاشرے چل کے ویکھو پھر کے ویکھو لوگ اج کل دے دور وچ اگر اسی ویکھیے تو لوگ باپ دی عزت تھوڑی کرتے ہیں ماں دی زیادہ کرتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ویکھیا بھی ہے سنیا بھی ہے بلکہ ہن لوگ آکھدے نے کہ یار ہر پاسے تسی ماں دی شان بیان کر دے جے, ماں دی شان بیان کر دے جے, باپ نو کوئی پوچھدا ہی کوئی نہیں. ہر کوئی ماں دی شان بیان کردا ہے باپ دی شان ہی کوئی نہیں. ہن مجبوراً باپ دی شان بیان کرنی پے گئی ہے بھی باپ دا بھی کوئی مقام ہوتا ہے, باپ دی بھی کوئی عزت ہوندی ہے, اندا بھی کوئی احترام ہوتا ہے, ورنہ سارا دھیان ماں ہی لئی ہو گیا ہے. اور اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس مقام تے آ کے خلق کائنات نے ماں نو زیادہ شان عطا کیتا ہے. کیوں عطا کیتا ہے؟ فرمایا کہ اے تکلیف سہ کے تینوں اٹھان دی ہے. جڑا
بچہ پیدا کرنا ہے آسان عمل نہیں ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ تکلیف سہ کے اے تینوں اٹھا کے رکھ دیے، پھر تکلیف سہن دیے، اے تینوں جنم دین دیے، پھر تینوں اپنا خون پلان دیے، اے دودھ جو ہے خون ہے، فرمایا کہ تینوں اپنا خون پلان دیے اور پھر تیرا خیال رکھ دیے۔ اس واسطے فرمایا کہ ماں دے نال باپ نالوں زیادہ حسن سلوک کر۔ اب اس مقام تے آ کے خالق کائنات نے، ماں بھی عورت ہی ہے نا، خالق کائنات نے عورت نو مرد دے نالوں بلند مقام عطا کر دیتا ہے۔ عورت کہندی ہے کہ میرا مقام تھوڑا ہے، خالق کائنات نے تھوڑا نہیں عطا کیتا، اے وہم ہے، اے اس دے خیالات نے، ورنہ خالق کائنات نے بڑی عزت عطا کیتی ہے۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک آدمی حاضر ہویا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب تو زیادہ میرے حسن سلوک دا مستحق کون ہے، کہ میں حسن سلوک کرنا ہے، پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، سب تو زیادہ میں کندے نال کراں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی ماں نال کر۔ پھر کہندا ہے حضور اس تو بعد؟ آپ نے فرمایا پھر تیری ماں ہے۔ پھر عرض کرتا ہے حضور اس تو بعد؟ فرمایا پھر تیری ماں ہے۔ چوتھی باری عرض کی تھی، آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ ہے۔ اگر اس حدیث پاک تے غور کریے تو خالق کائنات نے 75% عورت نشان عطا کیتی ہے اور صرف 25% مرد نو مقام ملیا ہے، کہ 75% کہ 3 دفعہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں دا حق ہے، یعنی کہ 75% 100 دے وچوں او ماں دا حق ہے، ماں دی شان ہے، اور باقی صرف 25% باپ نو عطا کیتے نے۔ اجے عورت کہندی ہے کہ مینوں میرا حق چاہیدا ہے، اور اس نو کی ملنا ہے؟ اسلام نے جو عزت اور مقام اور جو شان عورت نو عطا کیتا ہے، دنیا دا کوئی مذہب سوچ بھی نہیں سکتا اور کوئی طبقہ خیال بھی نہیں کر سکتا۔ خالق کائنات نے اس نو جیون دی، زندہ رہن دی، خالق کائنات نے سب تو بڑی نعمت عطا کیتی، پھر اس نو دین عطا کیتا، اور پھر خالق کائنات نے عورت نو جو انعام عطا فرمایا ہے، معاشی اور معاشرتی حقوق نے عورت دے۔ معاشی معیشت نو کہندے نے، کاروبار، خرچہ، لین دین، اے سارے اسباب عورت نو خالق کائنات نے اندے تو آزاد کر دیتا ہے۔ اس دا مطلب نہیں کہ عورت کاروبار نہیں کر سکتی اگر وہ شرعی حد دے مطابق ہوئے، اس دا مطلب نہیں کہ عورت نوکری نہیں کر سکتی، عورت نوکری کر سکتی ہے لیکن وہ غیر شرعی امر اس میں شامل نہ ہوئے۔ عورت ملازمت بھی کر سکتی ہے، کما بھی سکتی ہے، لیکن کہ اس دے وچ شریعت دے خلاف نہ ہوئے۔ جس طرح مرد نوکری کر سکتا ہے اسی طرح عورت بھی کر سکتی ہے۔ شرط مرد دے واسطے بھی شریعت ہے کہ شریعت دے مطابق کام ہوئے کرے، نہیں تو چھڑ دے وے، اور عورت دے واسطے بھی یہ کہ شریعت دے مطابق عمل کرے، اور اگر نہیں شریعت دے مطابق کرے تو نوکری نو چھوڑ دے وے۔ تو اے خالق کائنات نے دونوں دے واسطے یکساں خالق کائنات نے رکھیا۔ اس دے باوجود اللہ تعالیٰ نے عورت نو اس دا پابند نہیں بنایا کہ تو ضرور ہی نوکری کرنی ہے، تو ضرور ہی کمائی کرنی ہے، تو ضرور ہی اخراجات نو پورا کرنا ہے، اور اے ہی او درجہ ہے جن دا خالق کائنات نے ذکر فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے عورتاں دے اتے مرد نو ایک درجہ بلند عطا کیتا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ مرد اور عورت دے حق کی نے برابر نے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردانو عورتاں دے اتے ایک حق ایک درجہ عطا کیتا ہے۔ اس درجے دا مطلب یہ نہیں کہ عورت دا مقام گھٹ گیا ہے، ان دا مطلب یہ ہے کہ عورت دا مقام اور بڑھ گیا ہے۔ وہ درجہ کی ہے، اگر سنو گے تو تمہیں احساس ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد نو ایک درجہ اوپر دے کے عورت نو اور بلندی عطا کر دیتی ہے۔ کہ وہ درجہ کی ہے، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مرداں نو عورتاں تے حاکم بنایا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگاں نو ایک دوسرے تے فضیلتاں عطا کیتیاں نے۔
اس طرح مرد اور عورت نو ایک دوسرے تے عورت دے اوپر مرد نو فضیلت ہے۔ ان دی فضیلت دی وجہ کی ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ او عورت دے اوپر اپنے مال نو خرچ کردا ہے۔ مرد دا درجہ کی ہے کہ مرد اپنی بیوی تے خرچ کردا ہے۔ اب مرد دا حق ہے کہ اپنی بیوی دے تمام اخراجات نو پورا کرے اپنی طاقت دے مطابق۔ خالق کائنات فرماتا ہے کہ میں مجبور نہیں کردا کہ تو اس نو لاکھ روپیہ ہی دینا ہے، مجبور نہیں کردا تو اس نو 50,000 ہی دینا ہے۔ فرمایا کہ جنی تیری آمدن ہے، جنی تیری کمائی ہے، لا تکلف نفس الا وسعها، کہ خالق کائنات کسے نو ان دی ہمت تو زیادہ مکلف نہیں بنا دا کہ جنی ان دی ہمت ہے، جنی اس دی کمائی ہے، ان دے تو زیادہ خالق کائنات نہیں فرماتا کہ تو خرچ کر، لیکن فرمایا کہ جنی تیری وسعت ہے اس وسعت دے مطابق فرمایا رزقہن و کسوتہن بالمعروف، ان دا رزق، ان دا کھانا، ان دا پینا، ان دے تمام اخراجات مرد دے ذمہ نے۔ اور یہی درجہ ہے کہ جڑا خالق کائنات نے مرد نو عورت دے اوپر عطا کیتا ہے۔ اگر غور کریے تو اللہ تعالیٰ نے مرد نو اے درجہ دے کے عورت نو اور مقام عطا کر دیتا ہے کہ عورت آزاد ہو گئی ہے۔ خالق کائنات نے اسلام تو پہلے اگر اسی غور کریے کسی عورت دا کوئی حق نہیں، وراثت دے وچ، مال وچ، دولت دے وچ کوئی حق نہیں، کسی نے کدے عورت نو حق نہیں دیتا، بلکہ عورت نو لوگ وراثت تصور کردے سن۔ آج اگر کسی دی ماں ہے اون دی خدمت بھی کردا ہے، اس نو خرچہ بھی دیندا ہے اور اس دے پیر بھی چومدا ہے۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت تیری ماں دے پیراں دے نیچے ہے۔ اپنی جنت تلاش پیا کردا ہے، اس ماں دے قدماں دے بوسے لیندا پیا ہے، لیکن اس پہلے لوگ ماں دے نال کی کردے نے؟ باپ فوت ہو گیا ماں نو فروخت کر دینا ہے، ماں نو ویچ دینا ہے۔ اگر ستیلی ماں ہے اندے نال نکاح کر لینا ہے، ستیلی بہن ہے اس دے نال نکاح کر لینا ہے، ستیلی بیٹی ہے اس دے نال کر لینا ہے۔ سکی ماں ہے اس نو رکھ نہیں سکتے، خدمت تا دور ہے، کہنا کہ ساڈے باپ دی وراثت ہے، اس نو ویچ کے فروخت کر کے ان دی قیمت نو آپس وچ ونڈ لینا ہے۔ اب جنوں ویچیا جاوے ان دا وراثت کی حق ہے؟ اور اس گل نو خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ عورت دا، بیٹی دا تیسرا حصہ ہے وراثت دے وچ۔ اس گل نو بڑا اچھالیا جاندا ہے کہ بیٹے دے دو حصے نے، بیٹی دا ایک حصہ ہے، تو یہ بیٹی دے نال ظلم ہو گیا ہے، عورت دے نال دے حق ماریا گیا سارا۔ اے نہیں کدے کسے دسیا کہ اینا بھی عطا کر کے اللہ نے مہربانی کیتی ہے۔ عورت نو اینے دی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج کسی دے گھر بیٹی پیدا ہوندی ہے اس دی ذمہ داری باپ دے سر تے ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دو بیٹیاں نو پال کے، انہاں نو پڑھا کے، انہاں نو تعلیم دے کے، تربیت دے کے، انہاں نو جوان کر کے، انہاں دے نکاح کر دے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد دے نال ہوئے گا۔ باپ اپنی بیٹی دا ذمہ دار ہے، باپ اپنی اولاد نو پالدا پیا ہے، اپنی بیٹی تے خرچ کردا پیا ہے، اپنی بیٹی تے مال لگا رہا ہے، اس نو تعلیم دے رہا ہے، اس نو تربیت اس دی کر رہا ہے، لیکن اپنی جنت بنا رہا ہے۔ کیسا دین ہے؟ خرچ اپنی اولاد تے کرنا ہے اور جنت مالک پہ عطا کردا ہے۔ اب جس بیٹی دا باپ اتنا کریم ہوئے، اتنا شفیق ہوئے، پھر اس نو پیسے دی کیا ضرورت ہونی ہے؟ تجارت کرن دی، کاروبار کرن دی۔ لیکن پھر بھی اسلام نے منع نہیں فرمایا کہ بیٹی نوکری نہیں کر سکتی یا کاروبار نہیں کر سکتی، کر سکتی ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تجارت فرما دیا رہی نے، آقا علیہ السلام دے نال نکاح ہو گیا پھر بھی کر دیا رہی نے، بلکہ انہاں دی تجارت نو آقا علیہ السلام چلاندے رہے نے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی تاجرہ سن، آقا علیہ السلام دے نال نکاح ہو گیا ہے، تجارت پھر بھی کر دیا نہیں نے، بلکہ تجارت آقا علیہ السلام پھر انہاں دی سنبھال دے رہے نے، اور سارا مال آقا علیہ السلام دے خرچ کر دیتا انہوں نے۔ اسلام نے منع نہیں فرمایا
بہن ہے بیٹی دی تربیت باپ کرے گا، اگر بہن ہے اس دا بھائی ان دی خدمت کرے گا، بھائی ان دے خرچ کرے گا، اور اگر اس دی شادی ہو گئی ہے تو ان دے خرچ اس دا خامند کرے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی تے اپنے بچیاں تے خرچ کرے اللہ تعالیٰ اس نو انہیں صدقہ و خیرات دا ثواب عطا کردا ہے۔ اور جس وقت نکاح ہوندا ہے اس وقت حق مہر مقرر کیتا جاندہ ہے، اور حق مہر ساڈے وچ رواج ہے کہ مولوی صاحب تھوڑا جا کر دیو، باقی سارے خرچے ہو جاندے نے۔ حق مہر تے آ کے گھر والے بھی باہر والے بھی سارے اکٹھے ہو کے گر جان گے کہ تھوڑے تو تھوڑا رکھو، جنہ تھوڑا ہو سکتا ہے، حالانکہ اسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اور آج عورت کہندی ہے کہ مینوں آزادی چاہیے، اے آزادی تینوں خلق کائنات دا محبوب عطا کر گیا ہے، بولن دی طاقت عطا کر گیا ہے، آزادی اظہار رائے خلق کائنات دا محبوب عطا فرما کے گیا ہے۔ اے حق مہر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور مبارک ہے، آپ خلیفۃ المسلمین نے، اور لوگ بڑا بڑا حق مہر رکھ دے سن، بڑی زیادہ رقم حق مہر مقرر کیتا جانا۔ آپ نے سوچا ابھی اینا لوگ زیادہ حق مہر رکھ دے نے، آپ اینو تھوڑا نہ کر دئیے، جس طرح قانون پاس ہوندے نے، بہت سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون پاس کیتے نے، صحابہ کرام دے نال مل کے بہت سارے انہاں نے قانون پاس کیتے نے ساڈی زبان وچ۔ آپ نے فرمایا کہ آپ یہ بھی ایک قانون بنا دئیے کہ ایک مقرر کر دئیے کہ اینا کو حق مہر ہونا چاہیے، اندر تو زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت لگی ہے، سارے لوگ موجود نے اور یہ ارادہ کرتے پے نے کہ آپ اس میں تبدیل کریے، ایک عورت کھڑی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اے عمر تو اس قانون کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں کر سکتا؟ فرمایا کہ میرے خالق کائنات نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ فرمایا کہ ایک بندے نے نکاح کیتا، دوران نکاح حق مہر میں اس نے بڑی رقم ادا کی تھی، قنطارن کہندے نے خزانے نو، بہت بڑی دولت اس نے دے دیتی، لکھ دیتا، کہہ دیتا کہ انی دولت تیری ہے۔ اب انہاں دل ہے بھی میں ایک ہور عورت کر لواں، حق یہ ہے کہ جڑا حق مہر ہے اس عورت دا اس نو ادا کرو، پھر اگے تسی دوسرا نکاح کر لو۔ اور خالق کائنات نے فرمایا کہ حق مہر اس نے ادا کر لیا ہے، نکاح اس دا ہو گیا ہے، ہن اس دی صلاح ہے کہ میں اس عورت نو چھوڑ دیواں، استبدال زوجن کہ میں اپنی زوجہ تبدیل کر لواں، اس نو چھوڑ دیواں اور ہور کو رکھ لواں، کسی اور نال نکاح کر لواں۔ ہن وہ چاہتا ہے بھی میں انی دولت انہوں دے دیتی ہے تو ہن اے مینوں واپس کرے۔ خالق کائنات نے فرمایا فلا تاخذوا منہ شیئا، ان دے کولوں کوئی شے واپس نہیں لے سکتے جے۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اس قانون نو ختم کر دیتا، فرمایا کہ اسی حق مہر نو مقرر نہیں کران گے، جنہ چاہے کوئی اس نو رکھ لوے۔ خالق کائنات نے اب غور کریے، ایک عورت اس دے باپ نے تربیت کی تھی، اس نے تعلیم دیتی، پڑھایا لکھایا، خود کفیل ہو گئی۔ اب جب اس کی شادی ہوئی اس نے حق مہر مل گیا اور دولت اس دے کول آ گئی، کیونکہ خرچ تو اس نے کرنا نہیں، انہیں سارے خرچے دی ذمہ داری ہے، اگر کار باپ دے گھر ہے تو باپ کرے، بھائی ہے بہن ہے تو بھائی کرے، اگر شادی شدہ ہے تو خامند کرے، اس دے کول دولت آ گئی۔ اب حق مہر بھی مل گیا اور خامند دی وراثت دے وچوں بھی اس نو حصہ ملنا ہے، خامند دی وراثت دے وچوں بھی اس نو مال ملے گا، اور جڑا ان دا باپ ہے اس دی وراثت دے وچوں بھی تیسرا حصہ اس نو ملے گا۔ اب جس تے کوئی خرچہ ہی نہیں، ان دے کول اتنا مال آ جائے، کیا پھر وہ غریب رہے گی؟ کہ جن کا کوئی خرچہ ہی نہیں، ذاتی تو کوئی اخراجات نہیں نے، خالق کائنات نے ذمہ داریاں سونپ دیتیاں نے، فرمایا کہ عورت آزاد ہے کاروبار تو، خرچ کرن تو مرد کرے گا۔ اب اس سے کول اگر یہ تھوڑی تھوڑی بھی دولت ملی ہے، اس نے باپ دی وراثت بھی مل گئی،
بھائی دے کول بھی مل گیا, اپنے خاوند دے کول بھی مل گیا. اب اس نو جو مل گیا ہے اندے واسطے وہی کافی ہے. اس واسطے خلق کائنات نے بیٹی دے واسطے تیسرا حصہ رکھا ہے اور بیٹے دے واسطے 2 حصے رکھے نے. اس کی وجہ یہ ہے, لیکن اس نو کوئی بیان نہیں کرتا. نہ یہ سمجھ آتی ہے کہ بیٹی نو تیسرا حصہ کیوں ملتا ہے اور بیٹے نو 2 حصے کیوں ملتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بیٹے تے اور بھی ذمہ داریاں نے اور بیٹی تے کوئی ذمہ داری نہیں. اس کی ذمہ داری صرف یہ ہے, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر کوئی اپنے گھر دا حاکم ہے. فرمایا کہ جو عورت ہے وہ اپنے خامن دے گھر دی حاکم ہے اور ہر حاکم دے کولوں ان دی رعایا دے متعلق پوچھا جائے گا. فرمایا عورت دے کولوں اس دے خامن دے گھر دے متعلق پوچھا جائے گا کہ کیا تو اس دی دولت نو صحیح خرچ کیتا, کیا تو اس دی عزت نو سلامت رکھیا, کیا تو اس دی اولاد دی صحیح تربیت کیتی. اگر ایک عورت نے اپنی اولاد دی صحیح تربیت کیتی ہے اور اپنے خامن دے گھر نو آباد رکھیا ہے, اے ہی اس دا کام ہے, اے ہی اس دی ذمہ داری ہے. اور اس کے علاوہ باقی سارے ذمہ داریاں مرد دیاں نے. خلق کائنات نے بہت بڑی اس عورت نو شان عطا فرمائی ہے. اور عام طور تے قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں میں پیش کرنا کہ 4 عورتاں دا خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید ذکر فرمایا ہے. اور آقا علیہ السلام جس سے پہلے حدیث مبارک سن لو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری دنیا دیاں عورتاں دے وچوں سب تو فضیلت والیاں 4 عورتاں نے. ایک عورت ہے مریم بنت عمران, دوسری عورت ہے آسیہ جڑی فرعون دی بیوی سی, تیسری عورت ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آقا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سن, اور چوتھی عورت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو آقا علیہ السلام دی بیٹی نے. 4 عورتاں نے جنہ دا کائنات دی ساری عورتاں تو بلند مقام ہے. عام طور تے اسی یہی خیال کرنے ہیں کہ ایک سیدہ مریم نے, آسیہ نے, اماں خدیجہ نے اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے, لیکن حقیقت دے وچ یہ 4 رشتے نے جنہ دا خلق کائنات نے ذکر فرمایا ہے. سب تو پہلا رشتہ ہے ماں دا. فرمایا کہ ماں دے رشتے دی پہچان کرنی ہے تو سیدہ مریم نو ویکھیں. جو ماں دا کردار ہے او سیدہ مریم بنت عمران, اور مریم او نے جڑیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں نے. فرمایا کہ سیدہ مریم نو اکیلی مریم سمجھ کے نہ پڑھی, نہ خیال کری. فرمایا کہ مریم ایک نبی دی رشتہ دار ہے, ایک نبی دی ماں ہے, اور خلق کائنات نے فرمایا کہ کائنات دی بلند ترین عورتاں وچوں ایک عورت ہے. اور کردار زندہ کیتا. فرمایا کہ کردار ماں دا ویکھنا ہوئے, ماں بننا ہوئے یا ماں دے مقام نو ویکھنا ہوئے, فرمایا کہ مریم نو ویکھ لویں. ماں ایسی ہوئے جیسے سیدہ مریم نے تو پھر بیٹا عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیدا ہوتا ہے. تو یہ ماں دا کردار ہے, ماں دا کمال ہے. اور دوسرا رشتہ ہے بیوی دا. خلق کائنات نے فرمایا کہ بیوی دے رشتے نے ویکھنا ہوئے تو پھر میرے محبوب دی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو ویکھ لویں. عام طور تے اسی 4 عورتیں ہی خیال کرنے ہاں, لیکن حقیقت وچ 4 رشتے نے جڑے خلق کائنات نے گنائے نے اور قیامت تک انہاں نو نشانی بنایا ہے. فرمایا کہ انہاں دے مطابق اگر زندگی گزارو گے پھر مقام ملے گا. فرمایا کہ اگر زوجہ دا رشتہ نبھانا ہوئے تو پھر میرے حبیب دی زوجہ نو ویکھنا. اور تیسرا رشتہ ہے بیٹی دا. فرمایا کہ اگر بیٹی دے مقام نو ویکھنا ہوئے, بیٹی دے رشتے نو ویکھنا ہوئے, بیٹی دی عظمت نو ویکھنا ہوئے, پھر میرے محبوب دی بیٹی نو ویکھ لویں. اور اس تو بعد پھر خلق کائنات نے عام ہر عورت نو شامل فرما لیا ہے. فرمایا کہ ہر عورت اپنے طور تے اپنی سوچ دے نال, اپنی فکر دے نال اپنے آپ نو حق تے چلاوے, اور اگر اس نے ویکھنا ہوئے تو پھر آسیہ نو ویکھ لوے. سیدہ آسیہ
جیڑی کہ فرعون دی بیوی ہے اور مسلمان ہے، اور اسلام دے واسطے جو تنگیاں برداشت کیتیاں نے اور جو تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، خالق کائنات نے اس دا ذکر فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے کافرہ عورتاں دا بھی ذکر فرمایا ہے، مومنہ عورتاں دا بھی ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ایو پاکیزہ اور پاک خواتین نے کہ جنہاں نے اپنے کردار دے نال، اپنے اعمال دے نال اور اپنے کردار ادا کر کے اسلام دے چل کے خالق کائنات دے محبوب علیہ السلام دی نسبت دے نال انہاں نے مقام پائے نے۔ راکا علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا کہ انہاں نے ساریاں تو بلند مقام پا لے نے، ہیں نا عورتاں، لیکن مقام کیا ملیا؟ خالق کائنات نے فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ پہلے خالق کائنات نے دو اور عورتوں کا ذکر فرمایا کہ جہڑیاں نبیاں دیاں بیویاں سن لیکن ایمان نہ لائیاں، فرمایا جہنم چلیاں گئیاں۔ بیوی نبی دی ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دی بیویاں نے۔ نوح علیہ السلام بھی نبی نے، لوط علیہ السلام بھی نبی نے، لیکن بیویاں کافرہ نے۔ خالق کائنات نے کی فرمایا؟ وقیل لدخلوا النار مع الداخلین، تسی دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اگر اہل ایمان نے ویکھنا ہوئے تو پھر فرعون دی بیوی نے ویکھ لویں۔ کتنا ظلم کیتا گیا اسلام دے واسطے، ماریا گیا، پیٹیا گیا، تکلیفاں دتیاں گئیاں۔ بالآخر ایک ایسا دن آ گیا کہ آپ نو لٹا کے آپ دے ہتھاں وچ اور پیراں دیاں تلیاں وچ کل ٹھونک دیتے گئے۔ کیوں؟ اسلام چھڑ دے۔ جس وقت اتنی تکلیف آئی تو آپ نے خالق کائنات دی بارگاہ دعا کی تھی، قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ عرض کر دیا نے اس مقام تے، اے اللہ مینو فرعون دے کولوں اور مینو ایسی قوم دے کولوں نجات عطا کر دے اور مینو جنت داخل فرما لے۔ خالق کائنات نے اس وقت دعا نو قبول فرمایا اور انہاں دی روح قبض فرما لئی۔ ایک عورت اور دوسری عورت ومریم ابنۃ عمران اللتی پڑھنا ہوئے تو 28 سپارہ سورہ تحریم اس آخری رکوع اینڈ والی آیتاں جڑے میں پڑھدا پیا 4 آیتاں پڑھ لینا احساس ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ ومریم ابنۃ عمران اللتی احسنت فرجہا، اور ویکھ مریم عمران دی بیٹی نو جن نے اپنی شرمگاہ دی حفاظت فرمائی۔ فنفخنا فیہ من روحنا، پھر اساں اندے وچ اپنی روح پھونکی۔ عورت سی روح کس دی آ گئی ہے؟ اللہ نے پھونک ماری۔ فنفخنا فیہ من روحنا، اساں اس وچ اپنی روح پھونکی، اس روح دے نال پھر نبی عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ وصدقت بکلمات ربیہا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ دے کلمات نو سچ کر دکھایا۔ پھر خالق کائنات نے انعام کی عطا کیتا، وکتبہ، اساں انہاں نو لکھ لیا، وکانت من القانتین، اور انہاں نو قانتین وچ شامل فرما لیا۔ پہلے گلاں کدیاں ہوندیاں پیاں نے؟ عورتاں دیاں، اور اینڈ تے مقام کی ملیا ہے قانتین، اے مرداں دے واسطے ہے۔ قانتین دا لفظ عربی دے اعتبار دے نال مرداں دے واسطے استعمال ہوتا ہے۔ اگر عورتاں دی گل ہے پہلے تو اینڈ تے بھی پھر عورتاں دے واسطے قانتات لفظ آنا چاہیے سی کہ وکانت، ایک کانت بھی مؤنث ہے، واحد مؤنث غائب سیگا عورت دے واسطے، کی ہو گئیاں من القانتات بن جاندا، لیکن خالق کائنات نے من القانتین فرمایا۔ مطلب کی اس دا بنیا کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ ہاں عورتاں سن عورتاں، لیکن انہوں نے کیا کیتا ہے؟ اللہ نو خوش کر لیا ہے، اپنے مالک نو راضی کر لیا ہے اور اس دے حکم دے مطابق زندگی گزاری ہے۔ خالق کائنات نے عورتاں ہون دے باوجود مقام او عطا فرمایا جو مرداں نو عطا فرمانا سی۔
خلق کائنات نے عورت نو مرد تو بھی اچا مقام عطا کر دیتا ہے۔ عورت خیال کر دی ہے کہ میرا تے بس میں تا مرد دی تابع ہو گئی ہاں، غلام ہو گئی ہاں۔ خلق کائنات نے فرمایا کہ تینوں انہوں نے گمراہ کر دیتا ہے، ورنہ جو شان تینوں میں عطا کی تھی تینوں کسے نہیں عطا کرنی۔ جو عزت عورت نو خلق کائنات نے عطا کیتی ہے، آج اگر رشتے سلامت نے لوگ ماں دی عزت کردے نے کس دی وجہ تو؟ آقا علیہ السلام دی وجہ تو۔ لوگ اگر بیٹی نو عزت دیندے نے آقا علیہ السلام دی وجہ تو۔ لوگ اگر بہن نو عزت دیندے نے آقا علیہ السلام دی وجہ تو۔ لوگ اگر اپنی بیوی نو عزت دیندے نے آقا علیہ السلام دی وجہ تو۔ اور مسلمان چلدا آیا بازار دے وچ کسے دی ماں بہن نو ویکھ کے اگر نظر نیچی کر لیندا ہے وہ بھی رسول اللہ دی وجہ تو ہے، ورنہ کون کسے دا حیا کردا، ورنہ کون کسے دا اتنی عزت کردا۔ خلق کائنات نے اے انعام عطا فرمائے نے، فرمایا قل للمومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، فرمایا میرے حبیب مومنان نو فرما دیو اپنیاں نظراں نیویاں کر لو۔ پہلے مردان حکم دیتا ہے کہ تسی اپنیاں نظراں نیویاں کرو، اور پھر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، فرمایا کہ پھر عورتوں نے بھی آنکھوں کو بھی اپنی نظراں نیچیاں کر لینا۔ اور خلق کائنات نے سب تو بڑا عورت نو جو مقام عطا فرمایا ہے، آخری بات وقت ختم ہو گیا ہے کہ پہلے لوگ عورتوں دے نال اتنے ظلم کردے سن کہ خامد اگر چاہے اپنی بیوی نو قتل کر دے کوئی پوچھن دسن والا نہیں ہے گا سی۔ خامد اپنی بیوی کسے نو ہفتے واسطے دے دے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خلق کائنات نے فرمایا کہ بیوی تیری ہوئے، تیرے گھر ہوئے، تو اندے تے الزام لا دے میں، فرمایا پھر بھی تینوں گواہ پیش کرنے پین گے، اور پھر نال تینوں قسم چکنی پائے گی کہ جیڑا جھوٹا ہے اندے تے اللہ دی لعنت ہوئے۔ لیکن فرمایا کہ اگر اس بیوی نے بھی کہہ دیتا کہ میرے وچ کوئی ایسا عیب نہیں ہے، میرے تے الزام لاندا پیا ہے، اس نے بھی قسم چک دیتی، اور کسے نے کسے بھی عورت تے الزام لگا دیتا، عام جی گل ہے نا کہ بندہ آکے کہ اس نے آ کام کیتا ہے۔ خلق کائنات نے فرمایا کہ اگر کسے نے کسے بھی عورت تے اس طرح الزام لگایا اور اپنے الزام نو ثابت نہ کر سکیا، خلق کائنات نے فرمایا انہوں 80 کوڑے مارو۔ عزت کس نو ملی ہے؟ عورت نو ملی ہے۔ فرمایا کہ تیرے تے کوئی نظر نہیں اٹھا سکے گا، کوئی تیرے تے انگلی نہیں اٹھا سکے گا، کوئی تیری عزت تے الزام نہیں لگا سکے گا، کوئی تیرے تے بہتان نہیں باندھ سکے گا، اس واسطے کہ انہوں نے پتہ ہوئے گا کہ اگر اساں جھوٹی گال کیتی اس سے وقت پکڑے جاواں گے۔ خلق کائنات نے اس عورت نو کہ جو ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، زوجہ بھی ہے، اے رشتے عطا فرما کے، اے تقدس عطا فرما کے کائنات ممتاز کر دیتا ہے کہ مرد ساری زندگی اس عورت دی خدمت کرتا ہے، کدے ماں دی صورت وچ کرتا ہے، کدے بیٹی دی شکل وچ کرتا ہے، کدے بہن دی شکل وچ کرتا ہے، اور کدے زوجہ دی شکل وچ کرتا ہے۔ خلق کائنات نے فرمایا کہ اے ہی وہ درجہ ہے جڑا میں مرد نو عورت تو بلند عطا فرمایا ہے، اور اس درجے وچ عورت دی بلائی ہے اور وہ خلق کائنات نے رکھی ہے۔ اس واسطے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بہت غالب حکمتاں والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ Yeah.